الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم و مکرم عزیز و غیور قابل صدیقت و احترام سامعین کرام اور عزیزان ملت اور برادران وطن، آپ تمام حضرات کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک کہتے ہیں۔ یہ عید الفطر کا جو بہترین موقع اللہ نے ہمیں میسر فرمایا ہے اور خوبصورت رمضان کے گزرنے کے بعد یہ بہترین موقع اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے دو چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہیں گے کہ اس بار کی عید باقی عیدوں سے مختلف رہی، کیونکہ اس بار جو کشمیر کے موسم کے مطابق بہار کی آمد تھی، وہ بھی اسی مہینے میں وہ بہار کی آمد شروع ہو گئی۔ درختوں پہ شگوفے پھوٹنے لگے اور پھول کھلنے لگے ہیں۔ اسی موسم کے اندر کشمیر میں مطلب کہ بہار کی رعنائی اور بہار کی آمد ہو جاتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اسی بہار کی پہلے دن میں اللہ نے ہمیں دوسری خوشی عید کی بھی عطا فرمائی اور ساتھ میں ہمیں بہار کی خوشیوں سے نوازا۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات آپ کے سامنے جو اس عید کے موقع پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے، انسان کے جہنم میں جانے کے دو اسباب ہوں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے تو ہمارے علم میں ہے کہ انسان دو وجوہات کی بنا پر جہنم میں یا جنت میں چلا جائے گا۔ ان میں سے پہلا چیز حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جتنے بھی چیزیں آتی ہیں یہ تمام حقوق اللہ کے اندر داخل ہیں، اور حقوق العباد کے اندر زکوٰۃ ہوئی، صدقات، خیرات ہوئے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر شامل ہیں۔ یا حسن سلوک ہوا اور اپنے سے چھوٹے بڑوں کا احترام کرنا اور اپنے سے جتنے قریب کے ہیں تمام کے پاس جانا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ پیش کرنا، ان کی دلجوئیاں کرنا، ان کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنا، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اگر کوئی انسان حقوق اللہ کو پورا کر رہا ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھ لی، اس نے تراویحیں پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، وہ حقوق اللہ پورا کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت تب تک یقینی نہیں ہے جب تک کہ وہ حقوق العباد کے اندر پورا نہ اترے۔ کیونکہ انسان چاہے جتنے بھی گناہ کرے، وہ تمام کے تمام گناہ اس کے جو اللہ معاف کر سکتا ہے اور اللہ معاف فرما دے گا، لیکن واحد وہ گناہ ایک ہی ہے جو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے، اور حقوق العباد کا ہے۔ حقوق العباد کا تعلق بندے سے ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ کے کسی کے ساتھ اختلاف ہے، کسی کو آپ نے برا کہہ دیا ہے، کسی کے ساتھ آپ کی رنجش ہے، آپ اس کے خلاف ہیں، تو جب تک کہ وہ آپ سے معافی نہ مانگ لے، آپ اس سے معافی نہ مانگ لے، آپس میں آپ کی یہ جو ذاتیاتی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے، تب تک اللہ آپ سے معاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کا آپسی معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ محشر کا میدان جب بپا ہوگا تب بھی یہی معاملہ رہے گا کہ جب تک آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے، آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے میں تمام اپنے ناظرین اور حاضرین اور جتنے بھی میرے محبین ہیں تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپسی رنجش سے اختلافات کو ختم فرمائیں، اور اس کے بعد اعضاء ایک دوسرے سے گلے ملیں اور عید کے مبارک موقع کو مزید خوبصورت بنائیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے تمام محبین اور مشفقین اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے۔ آپ تمام کو پھر سے میری طرف سے ایک بار عید مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔